نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے ہفتے جو پڑھا تھا اس میں سے کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بیسیکلی اللہ کی آیات پر غور و فکر کی بات تھی، اور یہ کہ اللہ کی آیات کونیہ بھی اور آیات شرعیہ کے بھی حوالے سے، اور یہ کہ اللہ کی آیات کے اوپر جتنا غور و فکر بڑھے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عبادت میں بھی بہتری آتی چلی جائے گی. بالکل، کیونکہ آیات میں غور و فکر جو ہے یہ ایمان کی تجدید کرتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اتنا ہی پھر اس کا عمل بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ غور و فکر بہت ضروری ہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عقل سمجھ دی ہے اور یہ کسی کام کے لیے ہے، لیکن ہماری موسٹلی عقل سمجھ کس کام میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے؟ دنیاوی کاموں میں. مثلاً ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی علم حاصل کرتے ہیں، تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غور و فکر اور شعور کے لیول پر اس کو حاصل کریں. بہت دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم صرف اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا وقت گزاری کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بک ریڈنگ ہو، چاہے کوئی کلاس اٹینڈ کرنا ہو. چلو فارغ بیٹھے ہیں، دل بہلاتے ہیں، کچھ کر ہی لیتے ہیں، چلے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے، ڈوئنگ تھنگس فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ، دل لگانے، دل بہلانے کو. دوسرا درجہ ہوتا ہے جس میں انسان کچھ انفارمیشن گین کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، کچھ معلومات حاصل کرتا ہے. جیسے اخبار بھی اگر لوگ پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کس درجے میں پڑھتے ہیں؟ صرف ایک وقت گزارنے کے لیے، بور ہو رہے ہیں چلو اخبار پڑھتے ہیں. کچھ لوگ دنیا بھر کے حالات جاننے کے لیے، انفارمیشن. لیکن تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ غور و فکر کا ہوتا ہے. اس سے انسان نہ صرف یہ کہ علم حاصل کرتا ہے بلکہ اپنی طرف سے بھی، یعنی اپنا دماغ بھی اس میں استعمال کرتا ہے. اب مثلاً قرآن ہی کی جیسے تراویح ہے یا کوئی قرات کی مجلس ہے، تو کچھ لوگ قرات سنتے ہیں کس لیے؟ جیسے کوئی نشید سن رہے ہو، یہ اچھی آواز ہے، ایک انٹرٹینمنٹ ہے. کچھ لوگ کچھ نہ کچھ اس کو جان لیتے ہیں کہ کیا کہا گیا اگر اس کا معنی جانتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر اگلے درجے پر جا کر اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس سے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کا طرز عمل بدل جاتا ہے، ان کا اخلاق بدل جاتا ہے، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، ان کے معاملات بدل جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کی اپنی عقل سمجھ بھی اس میں شامل ہو گئی. اور جو شخص غور و فکر کے درجے میں چیزوں کو لیتا ہے، یعنی علم کو خاص طور پر، چاہے وہ کتاب پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، تو اگر وہ اس کو سمجھ جاتا ہے تو وہ اس عالم کی سوچ کو پا لیتا ہے، اس کی کمپنی اختیار کر لیتا ہے، اس کے درجے تک بھی ایک دن پہنچ جاتا ہے. اب مثلاً اگر ہم فقہ القلوب پڑھیں گے، اب ایک یہ ہے کہ بس کلاس ہے پڑھ لیتے ہیں، ہمیں مجبوراً لے جایا جاتا ہے، ہمیں بیٹھنا ہے، پڑھ لیا، کچھ چیزوں کو سن کے مزہ آ گیا. کچھ یہ کہتے ہیں کہ چلا ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا لکھا ہوا، یہ کتاب کیا کہتی ہے، اور کچھ یہ کہ اس سے آگے پھر غور و فکر بھی کرتے ہیں. کائنات کو دیکھنے کے بھی درجے ہیں کہ کچھ لوگ کائنات کو دیکھتے ہیں جسٹ فار فن، جسٹ فار انجوائمنٹ. آج آسمان بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، آج سورج کے غروب یا طلوع کا رنگ بڑا زبردست ہے. کچھ لوگ پھر اس سے اگلے درجے پر تحقیق کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے اور کدھر جاتا ہے، اور اس کی حرکات کیا ہیں، اور اس میں روشنی کتنی ہے، اور یعنی جو نان مسلمز کا عموماً لیول ہے کائنات کو پڑھنے کا اور اس کے مطالعے کا. لیکن ایک اس سے بھی اگلا لیول ہے، اور وہ ہے مومن کا لیول، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کے لیے اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے. جیسے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں کیا آتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کون ہے اولو الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہ ہے غور و فکر کا اصل لیول جو مطلوب ہے.
جو فائدہ مند ہے. ما خلقت ھذا باطلا، یہ ایسے بیکار نہیں بنا دیے گئے. سبحانک فقنا عذاب النار. جب وہ اللہ کو پہچان لیتے اور اس کی عظمت کو، تو پھر ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم حق نہیں ادا کر رہے اللہ کا، ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کر رہے. پھر وہ خاشعین ہو جاتے، وہ ڈرنے والے بن جاتے ہیں. پھر ان کو اپنی عاقبت، اپنے انجام سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم آگ میں نہ پھینک دیے جائیں. یہ اولو الالباب ہیں جو آگ سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں فقنا عذاب النار. اگر اس درجے پر آپ لوگ نہیں پہنچے، کوئی بھی کتاب پڑھ کے، ایون قرآن پڑھ کر بھی، یہ حرص اور یہ تمنا نہیں اور یہ پریشانی اور یہ غم نہیں کہ فقنا عذاب النار، تو اس وقت تک سمجھیں کہ پھر ہم حق نہیں ادا کر رہے. تو اس درجے تک پہنچنا ضروری ہے. قرآن مجید کی آیات کو بھی صرف اس حد تک نہ رکھا کریں کہ چلو مجھے اس کا میننگ آ گیا ہے، مجھے اس کی صحیح تلاوت آ گئی ہے. یہ ابتدائی سٹیپس ہیں. ان سے آگے بڑھ کر ایک اصل مطلوب اور مقصود کچھ اور ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے، اور وہ اصل میں فائدہ دے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے علم والوں کے اندر. تو کیا ہمارے اندر وہ ڈر ہے، وہ خشیت ہے؟ ہر کوئی اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ آج کی کلاس نے، آج کے سبق نے، آج کے پڑھنے نے میرے اندر خشیت کتنی پیدا کی. اینڈ آف دا ڈے ہمارے اندر جو گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ خشیت پیدا ہو. چاہے آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، ایون آپ گرامر بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک میزان اور معیار دیا جا رہا ہے غور و فکر کا، کہ اس کے ذریعے غور و فکر کا ایک لیول اور بڑھ جاتا ہے. اور پھر باقی چیزیں بھی اسی طرح، چاہے آپ تجوید اور مخارج ہی کیوں نہ پڑھیں، چاہے آپ لغت ہی کیوں نہ پڑھیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نظریں کہیں اور لگی ہوئی ہیں، آپ سطح پر نہیں ہیں. کیونکہ ایک شخص ہے جو سمندر کے پانی کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے نا. بہت سے لوگ سی سائڈ پہ جاتے ہیں، زیادہ کیا کرتے ہیں، کشتی میں بیٹھ کے سیر کر کے آ جاتے ہیں، کیا دیکھا، بہت مزہ آیا. ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ بہت مزہ آیا. وہ ہر چیز کو صرف مزے کے لیول پر لیتے ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ میں نے آج دیکھا کہ اس میں پانی کا رنگ نیلا تھا اور اس میں سیپیاں بھی تھی اور فلاں، تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں گے آپ کو. تیسرے درجے پہ وہ ایک ایمانی کیفیت کے ساتھ لوٹیں گے اور وہ غور و فکر کا درجہ کچھ اور ہوگا، اور وہ اصل مقصود ہے. اور یہ ہماری ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو تدبر کا کورس ہے، تدبر اور تفکر، اس کا مقصود یہی ہے کہ مختلف علوم اور فنون سیکھ کر اصل گول خشیت الہی پیدا کی جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، جب وہ خشیت نہیں آتی اور علم زیادہ ہو جاتا ہے تو تکبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر ہم بہتر ہیں، ہم دوسروں سے سینئر ہیں، ہم زیادہ اچھے، ہم زیادہ جانتے ہیں. پھر مقابلے ہونے لگتے ہیں، پھر علماء سے بحثیں ہونے لگتی، پھر دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نمایاں کیا جانے لگتا ہے. اور یہی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں اہل علم کے اندر کہ جو فائدے کی بجائے پھر ان کے لیے نقصان کا سبب ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چلیے پیج ہے 682. وَهَذِهِ الْأَسْرَابُ مِنَ النَّحْلِ ذَلَّلَ اللَّهُ لَهَا سُبُلَ الْحَيَاةِ بِمَا أَوْدَعَ مِنْ فِطْرَتِهَا وَسَخَّرَهَا لِجَمْعِ الرَّحِيقِ مِنَ الْأَزْهَارِ وَالثِّمَارِ لِيَخْرُجَ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ كَمَا أَنَّ فِي الْوَحْيِ شِفَاءٌ لِأَرْوَاحِ النَّاسِ. وَهَذِهِ الْأَسْرَابُ، اور یہ جھنڈ، سوارمز. سرابا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سارب بالنہار، اور اسراب ہوتے ہیں یعنی غول کے غول، جیسے جھنڈ جس کو کہتے ہیں. من النحل، شہد کی مکھیوں کے، یعنی یہ جو اپنے ہائیو سے نکلتی ہیں اور اپنے کام کو جاتی ہیں، تو یہ جھنڈ کے جھنڈ شہد کی مکھیوں کے. ذلل اللہ لہا، مسخر کر دیا ہے اللہ نے ان کے لیے، سبل الحیات، زندگی کے راستوں کو، یعنی انہیں کیا کام کرنا ہے، کس طرح. بما اودع فی فطرتها، ساتھ اس کے جو ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. وسخرها، اور انہیں مسخر کیا ہے. لجمع الرحیق، رحیق کہتے ہیں جو ان کا رس نکلتا ہے، نیکٹر. لجمع الرحیق من الازہار والثمار، پھولوں اور پھلوں سے نیکٹر کو جمع کرنے کے لیے، رس اکٹھا کرنے کے لیے. لیخرج من بطونها،
تاکہ نکلے ان کے پیٹوں سے شرابن، وہ رس، وہ پینے کی چیز، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، کما ان فی الوحی شفاء لارواح الناس، جس طرح کہ وحی میں شفا ہے لوگوں کی روحوں کے لیے۔ اگر آپ طالب علم اپنے آپ کو شہد کی مکھیوں سے تشبیہ دیں تو کیا ہوگا؟ شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں اور سخت محنت کرتی ہیں اور میلوں اڑانے کرتی ہیں پھول اور پھل تلاش کرنے میں، پھر ان کا رس نکالنے میں، پھر وہ لے کے واپس لوٹتی ہیں، اپنے چھتے میں ڈالتی ہیں اور پھر اس سے شہد بنتی ہے، اور اس کے پیچھے بے شمار ایفرٹ ہوتی۔ اور اگر کبھی کوئی مکھی قریب آئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی اڑان میں تیزی کتنی ہے، یعنی اس کے پر کتنی تیزی کے ساتھ گھومتے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشین اتنی تیزی سے نہیں حرکت کر سکتی، وہ جل جائے، پٹ جائے۔ لیکن یعنی ہم اپنے بازو، اپنے پاؤں، ٹانگ اس طرح نہیں ہلاتے تیز تیز چلنے میں، ہم تو ویسے ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لڑک لڑک کے چل رہے ہوتے ہیں اور مریض ہو کے آتے ہیں کہ اچھا پھر آج ایک اور دن پڑھنا پڑے گا، کھوئے ہوئے، سوئے ہوئے۔ لیکن مکھیاں جب نکلتی ہیں تو فریش، اتنی تیزی سے بھاگ دوڑ کرتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے جو راستے مسخر کیے ہیں ان پہ چل کے، جا کے، رس اکٹھا کر کے، شہد بنا کے لوگوں کے فائدے کی چیز تیار کرتی ہیں، جس میں لوگوں کے جسم کے لیے شفا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی روحوں کے لیے کیا شفا ہے؟ وحی الہی، جس کا علم آپ لوگ حاصل کرتے ہیں قرآن اور سنت کی شکل میں۔ کیا آپ بھی یہ علم اکٹھا کر کے، جمع کر کے ایسی کوئی شہد تیار کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ شفا پائیں؟ ورنہ اکٹھا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچئے، اگر شہد کی مکھیاں صرف اکٹھا ہی کرتی رہیں اور بناتی رہیں اور وہ لوگوں تک نہ پہنچے تو اس محنت کا کیا فائدہ؟ وہ خود تو اس میں سے کچھ نہیں کھاتی۔ تو اگر آپ بھی علم حاصل کر کے، اکٹھا کر کے، ایک کے بعد ایک کورس کر کے، ڈگری لے کے پھر بیکار زندگی بسر کریں، کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں، نہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، نہ دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، تو پھر اس علم کا کیا فائدہ؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو روحانی طور پر بیمار ہیں، اپنے آپ سے بیزار ہیں، اور ان کا علاج اس قرآن میں موجود ہے، لیکن ہم نے ان کو چکھایا ہی نہیں۔ جو چکھ لیتا ہے نا، پھر وہ اس کو شوق لگ جاتا ہے، پھر وہ آگے آ جاتا ہے۔ ابھی میں لاہور میں تھی تو اسٹوڈینٹس کے ساتھ ایک گروپ میں میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میں ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں لاہور سے باہر ایک دور گاؤں میں رہتی ہوں، اور کہتی ہے کہ ایسے گانے سننے کے لیے میں FM کو ٹیون کر رہی تھی کہ اچانک آپ کی تفسیر آ گئی۔ کہتی وہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تھی۔ کہتی اس سورت کی تفسیر نے میرے دل پہ اتنا عجب اثر کیا، اتنا عجیب طرح اثر کیا کہ جیسے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ سورۃ فاتحہ میں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ سورۃ فاتحہ کیا کہتی۔ کہتی پھر میں نے کھوج لگانی شروع کی کہ یہ کون ہے، یہ کہاں کی تفسیر ہے، یہ کہاں سے ملے گی۔ ریڈیو والوں سے پوچھا، کرا کے انہوں نے کہیں سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر حاصل کی، ایک کیسٹ ان کو ملی۔ کہتی میں نے اس کو سن کے اتنی دفعہ اس کو سنا، اور میں نے پتہ نہیں کہہ رہی تھی 4 یا کتنے رجسٹر بھر دیے، لکھ کے کہتی مجھے لکھنا بھی خاص نہیں آتا تھا، تو میں اس کو بار بار سنتی تھی، بار بار لکھتی تاکہ وہ مجھے پکا ہو جائے۔ پھر مزید پتہ کیا، پھر کرتے اب روزانہ اپنے گاؤں سے لاہور میں کورس کرنے کے لیے آتی، اور کہتی کہ میں نے اور میرے بچوں نے دنیا کی بھی بہت ساری چیزیں اسی قرآن کے ذریعے سیکھی۔ اتنی تربیت ہوئی ہے، اتنے مینرز، کیونکہ ہم لوگ تو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، کیونکہ جہاں نہ علم ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی ماحول ہے، نہ دین ہے، نہ دنیا ہے، وہاں پر کس طرح اللہ نے مجھ پر یہ رحمت کی، اور یہ سورۃ فاتحہ میرے لیے شفا بن گئی، اور سارے غم و ہم دور ہو گئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کے دلوں پر سورۃ فاتحہ اثر کرے اور پھر وہ دوسروں کو بتائیں، ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا ہے سورۃ الفاتحہ۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے صلاۃ کورس میں سورۃ فاتحہ کی شرح سنی ہے ابھی ریسنٹلی؟ آپ نے اس کی گہرائی دیکھی جو ابن القیم نے، کوئی تفسیر ہے ایسی؟ آج تک کسی کتاب سے ایسا کچھ پڑھا؟ سبحان اللہ کے امور الہدایہ میں ہی اتنے سارے امور، یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں پر کتنا فضل کیا
لیکن ان کے کلام کیوں لوگوں کے لیے شفا بنے؟ الداء والدواء، وہ جو دوائے چاپی کتاب ہے، یا اور اسی طرح، کیونکہ انہوں نے شہد اکٹھا کیا ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے اس میں غور و فکر کیا. یہ غور و فکر اور تفکر اور تدبر کے لیول پر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے. یہ ان کی محنت کے ثمرات ہیں جو اللہ نے ان کو دیے، کیونکہ بغیر محنت کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں ڈھیروں تفسیریں ہوں، ڈھیروں کتابیں ہوں، آپ کو ہر طرح کے استاد میسر ہو، سارا ماحول میسر ہو، اگر آپ محنت نہیں کرنے والے، آپ مکھی کی طرح صبح سویرے نہیں نکلنے والے اور ہاتھ پاؤں نہیں مارنے والے، تو پھر آپ شہد نہیں جمع کر سکتے. اور اگر آپ کو اپنی محنت کا کچھ بھی اندازہ ہو کہ آپ نے کتنا وقت لگایا، اپنا اور استادوں کا بھی، اور پورا سسٹم ایک جو آپ کے پیچھے کام کر رہا ہے جس میں بے شمار لوگ انتھک کوششیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس کی ویلیو ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگ آپ سے شفا پا جائیں. لوگ تو لینے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے. ہم کبھی کسی چیز کو عذر بنا لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کو بنا لیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اس دماغ کو استعمال کریں جو اللہ نے دیا ہے. بڑی قیمتی چیز ہے یہ. محنت کریں. ہمیں کوئی چیز ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمت ہار جاتے. یہ میری سمجھ میں تو آنے کی نہیں، یہ تو بڑا مشکل ہے، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی. یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ اللہ نے آپ کو عقل دی، کر سکتی. ہاں، آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت چاہیے، جس کے لیے آپ کا نفس آمادہ ہی نہیں. آپ کا نفس عادی ہو گیا انٹرٹینمنٹ کا. جو مزے والی چیز ہوگی وہ تو ہم کر لیں گے، جس میں مزہ نہیں آئے گا انہیں. یعنی ہمارا عام جملہ نا، اس میں مزہ نہیں آ رہا، یہ پڑھ کے مزہ نہیں آ رہا. تو پڑھائی مزے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. پھر وہ شفاء الارواح تو نہیں بنتے نا، ایسی چیز تھوڑی بناتے جو شفاء الارواح ہوتی. دل شامل ہو تو مزہ آنے لگتا ہے نا استاذہ. جیسے نماز کی بھی امام ابن القیم نے بات کی ہوئی تھی کہ اس میں جتنا جتنا دل کا حصہ ہوتا ہے اتنا غور و فکر بھی بڑھتا ہے، نماز میں لطف بھی، اور وقت بھی لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی مسئلہ نہیں لگتا. پھر شوق سے انسان بڑھتا ہے. اور یہی حال علم کا بھی ہے کہ جتنا علم کا شوق اور دل اس میں لگتا ہے اتنا اتنا انسان اس کو سیکھنے کے لیے محنت بھی کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ نہیں کر سکتا. پھر ایک اور طرح کا لطف آنے لگتا ہے. پہلے اگر دل راحت پاتا ہے تو پھر روح راحت پانے لگتی ہے، اور وہ اصل لطف ہوتا ہے جس سے انسان سرشار ہو جاتا ہے. فسبحان من سخر هذه الأمة من النحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فسبحان، تو پاک ہے وہ، من جس نے، سخر هذه الأمة، اس امت کے لیے مسخر کیا، من النحل، نحل میں سے یعنی شہد کی مکھی میں سے، لنفع البشریت یعنی اس امت سے مراد مکھیوں کی امت ہے، اس گروہ میں سے. لنفع البشریت، بشریت کے فائدے کے لیے، بہذا الشراب اللذیذ، اس لذیذ شراب کے ساتھ، اس لذیذ ڈرنک کے ساتھ. یخرج من بطونها، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے، شراب، رس، مختلف الوانہ، مختلف ہے رنگ اس کے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں، جو اصل نتیجے تک پہنچتے ہوں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسبحان من انزل الوحی شفاء للقلوب، تو پاک ہے جس نے اتارا اس وحی کو شفا دلوں کے لیے. فمن ھذا خلقہ، تو وہ جو یہ تخلیق ہے اس کی، ومن ھذہ قدرتہ، اور وہ جو یہ قدرت ہے اس کی، وھذہ عظمتہ، اور یہ ہے عظمت اس کی. ھو الذی یستحق ان یعبد، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ویشکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. ویطاع فلا یعصی، اور اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. ویذکر فلا ینسی، اور ذکر کیا جائے پھر بھلایا نہ جائے.
واللہ سبحانہ وحدہ هو الذی خلق البشر، اور اللہ سبحانہ تعالی نے اکیلے ہی انسان کو پیدا کیا. وجعل لهم الازواج والبنین، اور ان کے لیے ازواج اور بیٹے پیدا کیے. ورزقهم من الطیبات، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. فکیف یشرکون بہ، تو کس طرح وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وکیف یخالفون امرہ، اور کس طرح وہ اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. وہذہ النعم کلھا من عطائہ، اور یہ ساری نعمتیں اس کی عطا یا بخشش میں سے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور تمہارے لیے تمہارے ازواج میں سے بیٹے اور پوتے بنائے. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں طیبات میں سے رزق عطا کیا. افبالباطل یؤمنون، کیا پھر ساتھ باطل کے وہ ایمان رکھتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. فکیف لا یعبد الناس ربهم الذی خلقهم ورزقهم، پھر کس طرح لوگ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کو رزق عطا کیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو نہیں مالک ان کے لیے رزق کے، نہ آسمانوں سے اور نہ زمین سے، شیئن کسی بھی چیز کے، ولا یستطیعون، اور وہ استطاعت بھی نہیں رکھتے، یعنی وہ رزق لا بھی نہیں سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. وَإِنَّهُ لَعَجِيبٌ حَقًّا أَن يَنْحَرِفَ النَّاسُ إِلَى هَذَا الْحَدِّ، اور یہ تو بالکل عجیب بات ہے، حقیقی معنوں میں تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس حد تک منحرف ہو جائیں. فَيَتَّجِهُونَ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ إِلَى مَا لَمْ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، پھر وہ متوجہ ہو جائیں عبادت اور اطاعت میں ان کی طرف جو ان کے رزق کے مالک ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر بندے جب بندوں کی چاکری کرتے ہیں اور بندوں کی بات مان کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو رب ان کو رزق دیتا ہے اس کو چھوڑ کر جو ان کے لیے کسی بھی چیز کے مالک نہیں، ان کے آگے سر جھکاتے، ان کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وما هو بقادر فی یوم من الایام، اور وہ قادر نہیں دنوں میں سے کسی بھی دن میں. ولا فی حال من الاحوال، اور نہ حالات میں سے کسی حال میں، یعنی ایک دن کے بھی وہ مالک نہیں، اور ان کے کسی بھی حال کے اوپر ان کی قدرت نہیں جن کے یہ غلام بنے ہوئے ہیں. وَيَدَعُونَ اللَّهَ الْخَالِقَ الرَّزَّاقَ، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کو جو خالق ہے، رزاق ہے. وَآلَاؤُهُ وَنِعَمُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور اس کی نعمتیں اور اس کے انعامات ان کے سامنے ہیں. لا یملکون انکارها، جس کے انکار کے وہ مالک ہی نہیں، انکار کر ہی نہیں سکتے جس کا. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ نے دی ہے. ثم ینکرونها، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی عملی طور پر جب کسی اور کے شکر گزار ہو جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثریت کافر ہے، انکار کرنے والی ہے. يعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وأكثرهم الكافرون. فما اخطر الجہل وما اعظم الجحود وما اقبح الكذب، کتنی خطرناک جہالت ہے یہ لا علمی سب سے زیادہ نقصان دہ لا علمی ہے.
وما اعظم الجحود، اور کتنا بڑا یہ انکار ہے. جحود کہتے ہیں انکار کو، یعنی حق کا انکار اور سچ کا انکار. اس سے بڑا انکار یا کفر اور کیا ہو سکتا ہے. وما اقبح الکذب، اور کتنا قبیح جھوٹ ہے، یعنی اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ دے کوئی اور انسان کسی اور کے ذمہ لگا دے کہ وہ مالک ہے. استاذہ لاسٹ لائن پڑھ کے میں سوچ رہی تھی اس میں تو ہم سب گرفتار ہیں نا، کہ ہم تو یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہیں. احاطہ بھی نہیں کر پاتے ہم تو، یوز دن رات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی عبادت بھی ویسی نہیں کر رہے ہوتے جیسے ہر وقت اللہ کو سامنے محسوس کر کے. بالکل. کچھ روز پہلے ہم یہاں سے جا رہے تھے باہر، تو گاڑی میں تھی، میں نے گدا گاڑی دیکھی. اس میں جو اس کا مالک تھا اس کے اوپر بڑی تیزی سے اس نے 3-4 چابک برسائے، تو گدا جو تھا وہ اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتا تھا. اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اب گدے کی تو ایک سپیڈ ہے نا، وہ گاڑی کے برابر نہیں چل سکتا. مالک اس سے کیا چاہتا ہے کہ اتنا تیز چلے. بہرحال اس کے بعد میں راستے میں سوچتی گئی کہ ہمارا مالک کتنا مہربان ہے، یعنی مالک کا مہربان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارے اوپر ویسے بھی ڈائریکٹلی امیجیٹ کوئی بڑا ہو اور وہ اگر تازیانے برساتا رہے، یا دوسری طرف کوئی خوش اخلاق ہو، نرم ہو، رحم دل ہو، تو دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور ہم پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں جو ہم کر نہیں رہے. یعنی گدھے کو مار اسی لیے پڑ رہی تھی نا کہ وہ چل نہیں رہا تھا، اس توقع پہ پورا نہیں اتر رہا تھا جو مالک کی تھی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی توقعات پہ کتنا پورا اترتے ہیں. جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا وہ کرتے کتنا ہے. اپنی نمازوں کو ہی ہم دیکھ لیں. وَمَشْهَدُ الطَّيْرِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَشْهَدٌ مَكْرُورٌ. وَمَشْهَدُ الطَّيْرِ، اور پرندوں کا سین، نظارہ، فی جَوِّ السَّمَاءِ، آسمان کی فضا میں، مشہد مکرور، ایک ایسا منظر ہے جو بار بار نظر آتا ہے. قد ذہبت الالفت بما فیہ من عجب، اس میں جو باہم ان کی الفت ہے، اکٹھے ہونا ہے، عجیب سی چیز ہے. وتحلیقہ فی جو السماء آیۃ عجیبہ، اور اس کا آسمان میں حلقہ بنانا ایک عجیب نشانی ہے. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون. الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، جو آسمان کی فضاؤں میں مسخر کیے گئے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روکے ہوئے ان کو، تھامے ہوئے ان کو مگر اللہ ہی. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. فسبحان من جعل الطیر قادرا علی الطیران، پاک ہے وہ جس نے پرندے کو اس قابل بنایا کہ اڑ سکے، اڑنے کی قدرت عطا کی. ومن جعل الجو من حولها مناسبا لهذا الطیران، اور جس نے اس فضا کو اس کے آس پاس اڑنے کے لیے بہت مناسب بنایا. ومن امسک بها طائرة فی جو السماء، اور جس نے روک رکھا ہے جہاز کو آسمان کی فضا میں، یعنی پرندوں کے لیے اڑنے کے لیے جو سازگار فضا تھی وہی ہمارے جہازوں کے اڑنے کے لیے سازگار ہو گئی. ان التفکر فی عظمت خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی عظمت میں غور و فکر، وما فیہا من العجائب والآیات، اور جو بھی اس میں عجیب و غریب چیزیں ہیں اور نشانیاں ہیں، ینشأ منہ توجیہ القلب الی اللہ، یہی سے پیدا ہوتی ہے دل کی توجہ اللہ کی طرف، یہیں سے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وَإِيقَاظُهُ لِرُؤْيَةِ آلائِهِ، اور اس کا جاگنا اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے. وَشُهُودُ رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ، اور اس کی رحمت اور فضل کا مشاہدہ کرنا. وَتُمْلِي بَدَائِعَ صَنْعِهِ فِي خَلْقِهِ، اور وہ بھر دیتی ہے اس کی تخلیق کے عجائبات کو اس کی تخلیق میں.
وامتلأ الحس بهذه البدائع، اور بھر جاتی ہے حس ان انوکھی چیزوں کے ساتھ، والعجائب اور عجائبات کے ساتھ، وفیضہ بالتسبیح والحمد والتکبیر، اور اس کا فیض تسبیح، حمد اور تکبیر کے ساتھ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب کا، یعدلون، وہ اس کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، یعنی شرک کر رہے ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، یا پھر انفارمیشن، اور وہ بھی کتنی کہ جس میں وہ اپنے کام کاج کر سکے۔ مثلا ویدر کی انفارمیشن ہے، یا پھر کسی جگہ پر جانا ہے، انہوں نے اپنی ویکیشن کے لیے، تو وہاں کے بارے میں انفارمیشن لے گے، کیسے ریسٹورینٹس ہیں، ہوٹلز کیسے ہیں، کھانے کو کیا ملے گا، یعنی وہ معلومات لیں گے اس جگہ سے متعلق یا ان سارے انوائرمنٹ سے متعلق جو ان کی دنیا کو فائدہ دے گی۔ اس سے آگے کہ یہ بنایا کس نے اور کیوں بنایا ہے اور اس کا حق کیا ہے اور اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس غور و فکر کے درجے پر اکثریت پہنچتی ہی نہیں۔ ہم صرف انفارمیشن اکٹھی کرنے کو غور و فکر کا نام دیتے ہیں کہ نان مسلمز نے بڑی غور و فکر کیا ہے، وہ انفارمیشن ہے۔ تفکر اس کا ہے جو اپنے رب کو پالے اس ساری انفارمیشن کے ذریعے۔ استاذہ مجھے نا دو باتیں ہمیشہ بڑی وہ کرتی تھی نا کہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اتنا مایوس ہو جائے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ سیوسائڈ کر لے، اور دوسرا یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے کہ اس نے ناانصافی کی۔ اکثر ایسے جملے بول دیتے ہیں نا ہمیں اپنے معاشرے میں۔ تو آج مجھے سمجھ آیا کہ جب قلب جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا نا غور و فکر کی نہ ہونے کی وجہ سے، جو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف غور و فکر ہے اللہ کی نشانیوں میں اور آیات میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یعنی وہ جہالت کے ایسے لیول پہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ وہ سچ کو بھی نہیں مان پاتا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور خشیت کا بھی اس کو احساس نہیں رہتا، اور پھر وہ کسی بھی حد پہ پہنچ جاتا ہے۔ بالکل۔ واللہ تبارک و تعالی بدیع السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ ومنشئ هذه الخلائق الهائلہ، اور اس عظیم الشان مخلوق کا ابتدا کرنے والا، پیدا کرنے والا، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں۔ وانها لمخلوقات عظیمۃ، اور بے شک یہ عظیم مخلوقات ہیں۔ لیکن الالفۃ فقد افقدتنا الجمال، لیکن ان چیزوں سے مانوس ہونے نے ان کا جمال ہی چھین لیا ہے۔ والروعہ، اور وہ روب یا آ، التی یحسها القلب، جس کو دل محسوس کر سکتا ہے۔ وهو ينظر الى هذه البدائع للمرة الاولى، جو دیکھتا ہے نوادرات کو پہلی بار۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دل میں ایک واقعی ایک کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن روز ہی ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی آپ کو بتائے کہ سورج کا سائز اتنا ہے اور اس کی حرارت اتنی ہے اور اس کی روشنی اتنی ہے اور وہ صبح کے وقت نکلتا ہے، اور آؤ میں تمہیں دکھاؤں جب وہ نکلے گا، اور نکلے تو انسان حیران ہو جائے کہ نہ یہ زمین پہ نہ آسمان پہ ہے، ٹکا ہوا، یہ خود سے چل رہا ہے، یہ گرتا نہیں، تو اس کے دل میں کیسے کیسی عجیب و غریب باتیں آئیں گی۔ لیکن جب روز ہی دیکھتا سورج نکلتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے، طلوع اور غروب، تو یہ الفا ہوتی ہے، یعنی اس سے مانوس ہو گیا، روٹینی میٹر بن گیا ہے، اور اس سے اس کے اندر کوئی یا اس کے اندر اللہ کا کوئی خوف یا عظمت، اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ ولا يحتاج القلب الواعي الموصول بالله الى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء واحجامها وطرق سيرها ليستشعر الروعة والرهبة امام هذا الخلق الهائل العجيب من الخلاق العليم۔ کہتے کہ ایک جاگتے دل کو ضرورت نہیں ہوتی جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے دقیق علم کی،
ستاروں کے مواقع کی یعنی جہاں وہ غروب ہوتے ہیں، پھر السماء آسمان میں، واحجامها اور ان کے حجم کی، وطرق سیرها اور ان کے چلنے کے راستوں کی، یعنی اس کو ان معلومات سے کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کا دل تو پہلے ہی اللہ کی عظمت کا قائل ہو چکا ہے. لیستشعر الروعة والرہبة تاکہ وہ خوف اور رہبت کو محسوس کرے. امام هذا الخلق الہائل العجیب من الخلاق العلیم، اس اتنی زبردست بڑی اور عجیب تخلیق کے سامنے جو خلاق العلیم کی طرف سے ہے. فحسبہ ایقاء هذه المخلوقات على قلبہ، تو کافی ہے اس کا پڑھنا ان مخلوقات میں اپنے دل پر. حسبہ مشہد النجوم المتناثرۃ، ایسے شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ستاروں کا منظر دیکھے. فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں. حسبہ مشہد النور الفائض فی اللیلۃ القمراء، کافی ہے اس کے لیے پھیلتے نور کا منظر دیکھنا چاندنی رات میں. حسبہ الفجر المنفجر کل یوم بالنور الموحی بالتنفس والانطلاق، کافی ہے اس کے لیے فجر کا وقت جو ہر روز پھوٹتی ہے روشنی کے ساتھ اور جس کو سانس لینے اور چلنے کی وحی کی جاتی ہے، یعنی جس کا حکم دیا جاتا ہے. والصبح اذا تنفس آتا ہے نا قرآن میں. حسبہ الغروب الزاحف بالظلام الموحی بالوداع والانتہاء، کافی ہے اس کے لیے غروب ہونا یعنی سورج کا، الزاحف جو بڑھتا جاتا ہے، بالظلام الموحی اس اندھیرے کے ساتھ جس کی وحی کی جاتی ہے یا جس کا اشارہ کیا جاتا ہے، بالوداع والانتہاء وداع اور انتہا پر، یعنی رات کا اندھیرا بھی اس کو متوجہ کرتا ہے، صبح کی روشنی بھی متوجہ کرتی ہے، چاندنی رات کی چاندنی بھی، اور ستاروں بھری رات کا چمکنا بھی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. حسبہ الارض وما فیہا من النبات النامی، کافی ہے اس کے لیے زمین اور اس میں جو بڑھنے والے پودے ہیں اگنے والے، والنہر الجاری اور جو جاری نہریں ہیں، والحب المتراکب اور تہ بتہ دانے، وما فیہا من مشاہد وحرکات لا تنتہی اور جو بھی اس میں منظر ہیں اور حرکتیں ہیں جو ختم نہیں ہوتی. ولا یستقصیہا اہل الارض اور اہل زمین اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَلَوْ قَضَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي السِّيَاحَةِ وَالتَّفَكُّرِ وَالتَّمَلِّ اور اگرچہ وہ گزار دیں اپنی عمریں سیاحت اور غور و فکر میں ہی، تفکر والتملی. ان آیات اللہ فی الکون کفیلۃ بتوجیہ الناس الی الایمان لو تدبروها، بے شک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں ضامن ہیں لوگوں کو متوجہ کرنے کی ایمان کی طرف اگر وہ ان میں غور و فکر کریں. وَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِهَا وَجَمَالِهَا اور تفکر کریں، غور و فکر کریں اس کی تخلیق میں اور اس کی حسن میں. یعنی آپ حیران ہوگے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چیزیں بنائی ہی نہیں، ان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. حتیٰ کہ انسانی جسم کے اندر جو سیل ہے جب اس کو آپ مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں تو اس کا حسن، پھر پھیپھڑوں کے اندر کے جو سیلز ہیں ان کا الگ، دماغ کے سیلز کا الگ، یعنی جسم کے اندرونی حصے جن کا رنگ ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، وہ اتنے خوبصورت ہے، حالانکہ وہ اتنے اندھیرے اور پردے میں بند اور چھپے ہوئے ہیں کہ جو کھلے بغیر ہی قبر کی نظر ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خود خوبصورت ہے اور کتنا جمال کو پسند کرتا ہے اور احسن الخالقین ہے. کیونکہ ہمیں جب کوئی چیز بنانی پڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کھانا ہی بنانا ہو، ایک چائے بنانی ہو، ایک برتن ہی دھونا ہو، تو ہماری کوالٹی آف ورک کیا ہے؟ یعنی صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی امور، جتنے بھی کام ہم انجام دیتے ہیں ان میں سے کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم احسان کے درجے پر کریں. ٹھیک ہے ہم مخلوق ہیں، کمزور ہیں، لیکن کچھ کوشش بھی تو ہو، کچھ توجہ بھی تو ہو، کچھ اس کی ضرورت بھی تو محسوس ہو. وعظمتها ونموها وبقائها وحرکتها اور اس کی عظمت اور اس کا نشو و نما پانا اور اس کی بقا اور اس کی حرکت. ان تأمل هذه الآیات العظیمة یوقظ القلوب، ان عظیم شان آیات میں غور و فکر جو ہے وہ دلوں کو جگا دیتا ہے. وَيَفْتَحُ مَغَالِيقَهَا اور کھول دیتا ہے اس کے بند تالوں کو. وَيُوَجِّهُ الْقُلُوبَ إِلَى تَعْظِيمِ مُبْدِعِ هَذَا الْكَوْنِ وَيُوَجِّهُ الْقُلُوبَ اور وہ متوجہ کر دیتا ہے دلوں کو إِلَى تَعْظِيمِ مُبْدِعِ هَذَا الْكَوْنِ اس کائنات کے ایجاد کرنے والے کی عظمت کے لیے. جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ ایک عجب طرح کا احساس پیدا ہوتا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین
بے شک آسمانوں اور زمین میں البتہ نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے. وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں بھی. وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون اور جو بھی اس نے پھیلا دیے جانوروں میں سے ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے رزق میں سے. فاحیا بہ الارض بعد موتها پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا. وہ تصریف الریاح اور ہواؤں کے پھرنے میں. آیات لقوم یعقلون نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہو. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. والآيات المبثوثة في السماوات والأرض اور پھیلی ہوئی آیات نشانیاں آسمان و زمین میں. لا تقتصر ولا شيء دون شيء کسی ایک چیز پر منحصر نہیں باقی کو چھوڑ کر. ولا على حال دون حال اور نہ کسی ایک حال پر دوسرے حال کے علاوہ. ان الانسان حيثما مد بصره وجد آیات اللہ تطالعه في هذا الكون العجیب. بے شک انسان جہاں بھی اپنی نگاہ دوڑائے وہ اللہ کی نشانیوں کو پا لے گا. تطالعه جن کا وہ مطالعہ کرے گا. فی هذا الكون العجیب یا جن سے اطلاع پائے گا جن کے بارے میں جانے گا اس عجیب کائنات کے اندر. هذه السماوات باجرامها آیا یہ آسمان اپنے سیاروں کے ساتھ ایک نشانی ہے. وامساکها آیا اور ان کو روک رکھنے کے ساتھ ایک نشانی یعنی سیاروں کا تھامے ہوئے ہونا رکے ہوئے ہونا یعنی چل تو رہے ہیں لیکن وہ اپنے مدار کے اندر ہیں. وافلاکها الهائلہ اور عظیم شان آسمان کے ساتھ ایک نشانی ہے. ونثر هذه الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الهائل آیا اور پھیلنا ان کواکب اور نجوم کا اس عظیم شان فضا کے اندر یہ بھی ایک نشانی ہے. ودورۃ هذه الاجرام اور ان اجرام فلکی کا ان سیاروں کا چکر کاٹنا. فی افلاکها فی دقت وانسجام آیا اس آسمان کے اندر یا اپنے آربٹس کے اندر دقت اور ہم آہنگی کے ساتھ یہ بھی ایک نشانی ہے. یعنی باریکی اور ہم آہنگی کے ساتھ چلنا یہ بھی ایک نشانی ہے. وآیات لا یحصیها الا اللہ اور کتنی ایسی نشانیاں جن کو اللہ کے سوا کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا. وذالک کلہ لا تشبع العین من النظر الیہ اور یہ سارے کے سارے آنکھیں بھرتی ہی نہیں ان کی طرف دیکھنے سے. ولا یشبع القلب من تمیلہ اور دل اس کی طرف مائل ہونے سے بھرتا ہی نہیں. ولا یشبع العقل من التفکر فیہ اور عقل اس میں غور و فکر کرنے سے بھرتی نہیں سیری نہیں ہوتی. ولا یشبع اللسان من الکلام فیہ اور زبان تھکتی ہی نہیں اس میں کلام کر کے. ولا تمل الاذن من سماعہ اور کان بوری نہیں ہوتے اس کے ایسی باتیں سننے سے. وهذه الارض الواسعة العریضة آیۃ والبشر بالنسبة الیہا کالذرۃ اور یہ وسیع و عریض زمین میں ایک نشانی ہے اور انسان اس زمین کی نسبت ایک ذرے کی طرح ہے. وہی کالذرۃ بالنسبة الفضاء اور زمین ایک ذرہ ہے فضا میں اور اجرام فلکی کے مقابلے میں. الذی یحیط بہا جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. واللہ یمسکھا اللہ اس زمین کو تھامے ہوئے. ان تضطرب او تزول کہ یہ ہل جائے یا پھر ٹل جائے اپنی جگہ سے. وکل شیء فی الارض آیہ وکل حی آیہ وفی کل جزء من کل شیء فی السماء والارض آیہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور زمین کی ہر چیز میں ایک نشانی ہے, ہر زندہ میں ایک نشانی ہے, ہر جز میں ہر چیز کی ایک نشانی ہے.
آسمان اور زمین میں ایک نشانی ہے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، اور تمہارے نفسوں میں بھی. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں ہے رزق تمہارا. وما توعدون، اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. وفی السماء رزقکم وما توعدون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. جیسے کہ آپ کو شاید اطلاع ہوئی ہوگی کہ نانی اماں، جو آپ سب کی نانی اماں تھی، وہ بیمار ہیں اور ان کو اسٹروک سا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہاسپٹل میں ہے، غنودگی میں ہے، نہ پورے ہوش میں ہے نہ پوری بے ہوشی میں ہے، اور obviously تکلیف میں تو ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اور کل رات جب میں پہنچی اپنا پروگرام کینسل کر کے، تو امی کو بتایا گیا کہ وہ آ رہی ہیں. تو کہتی وہ کیوں آ رہی ہیں، اس کی تو کلاس تھی، وہ اپنی کلاس چھوڑ کے کیوں آ رہی ہیں. تو اس وقت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایسے والدین دیے کہ جنہوں نے اس علم کی اہمیت اپنی ذات سے بھی بڑھ کے رکھی. یعنی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اور کتنا بڑا کسی کا ایثار. جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ میرے سارے بچے میرے پاس ہوں، میرے پیارے میرے ساتھ ہوں، کوئی میری نگاہ سے آگے پیچھے نہ ہو. لیکن یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، یعنی جب انسان بیمار ہوتا ہے، جب انسان کمزور ہوتا ہے، جب انسان ایسے حال میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو اس طرح کی باتیں نہیں سوچتی، سوائے اس کے کہ جو اس کی زندگی کی پرائرٹیز ہوتی ہیں، کہ جن کو زندگی میں وہ اہمیت دیتا ہے. تو وہ خود بھی عمر کے اس حصے میں پہنچ کر، یعنی اس وقت وہ ماشاءاللہ 78 ایئرس کی ہیں، اور ابھی بھی وہ آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ کلاس میں آتی ہیں. جتنا بھی ان سے ہمت توفیق ہوتی ہے پڑھتی ہیں، اور نئی نئی چیزیں سیکھنے کا ان کو ہمیشہ سے شوق رہا ہے. تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ پنگوڑے سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کرو. کیونکہ عموماً ہمارے ہاں بزرگوں کو ایک طرف بٹھا دیا جاتا ہے، جیسے ریٹائر کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ آرام ہی کریں اور پڑھیں نہیں یا کچھ کریں نہیں. تو آپ سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی کرے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو ہمت طاقت عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو عطا کرے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور جو بھی انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے ان کے لیے بہترین اجر کا باعث ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمارے والدین کو اپنی رحمتوں میں رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جزاکم اللہ خیرا. استاذہ، نانی جان کی ایک بات اور شیئر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ دے. کل یاسمین آنٹی سے بات ہم شام کو کر رہے تھے آپس میں، تو وہ مل کے آئی تھی ان سے، تو وہ کہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا صبح نا جب آپ یعنی یہ تھی، تو کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت درد محسوس ہوا نا. تو پہلے میں نے سوچا میں کسی کو بلاؤں نا، مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے نا. تو پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہونا ہی ہے نا تو نماز کی حالت میں ہو جائے. میں نے نماز اور لمبی کر دی. تو یہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، اشراق پڑھ رہی تھی، حالانکہ رات سے ان کو تکلیف تھی اور شدید تکلیف تھی. اور آپ کو پتا کہ ہارٹ کی تکلیف جو ہے وہ کوئی معمولی تکلیفوں میں سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی مین جو رگ ہے اس میں رپچر ہوا ہے. لیکن پھر جب وہ بے ہوش ہوئی ہیں اس میں اور گری ہیں تو ان کی یہاں بھی چوٹ آئی ہے، یہاں بھی چوٹ آئی ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم سب اپنے آخری وقت میں کیا چاہتے ہیں نا، اور اس وقت بھی اتنی تکلیف کی حالت میں بھی سوچنا کہ اگر کچھ ہونا ہے تو نماز کی حالت میں ہی ہو جائے. میرے بیٹے ہشام نے مجھے میسج بھیجا امی کی جب طبیعت کا سنا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ول میک اٹ ایزی. وی آر آل ہیئر فار اے شارٹ وائل انشاءاللہ. اف شی سروائیوز دین الحمدللہ، اف ناٹ دین الحمدللہ. شی از گوئنگ ان the state of ایمان with such a high level of modesty. good woman. تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، اور یہی چیز مومن کے دل کو ڈھارس دیتی ہے، اور یہی چیز اس کی زندگی اور وقت کو ضائع کرنے سے بچاتی ہے.
آج کی کلاس لینا میرے لیے مشکل تھا. کل بھی مجھے خبر مل چکی تھی, کل کی جو میں نے صلاۃ کی کلاس پڑھائی وہ بھی اس خبر کے بعد ہی تھی. مشکل تھا, لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر بندے کا راضی ہونا بندے کے وقت کو صحیح استعمال کروا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائے. اس وقت میں اللہ کے فضل سے ایک اطمینان کی حالت میں ہوں, لیکن جب کسی کو روتے ہوئے دیکھتی ہوں یا کسی کی طبیعت ایون اپنے بچوں میں سے کسی کی, تو وہ میرے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ حضرت ام سلیم نے جو ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلوں پر راضی ہونا, اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, کیونکہ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. لیکن اگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے تو بھی ہمیں بہترین طریقے سے رضا عطا کرے کہ جس میں ہم ہر وہ کام کریں جو اس کو راضی کر دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.